ذرا سوچے، ایک ایسی کتاب جو 5 صدیاں پہلے لکھی گئی لیکن آج بھی طاقت، سیاست اور انسانی فطرت کے بارے میں اتنی ہی زندہ اور متعلقہ ہے جتنی اس وقت تھی۔ جی بالکل۔ ایک ایسی تحریر جس نے بادشاہوں سے لے کر آج کے CEO تک سب کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سے بھی اہم، اسے برقرار کیسے رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ کتاب ہے نکولو میکیاویلی کی دی پرنس، کچھ کے نزدیک ایک شاہکار، دوسروں کے لیے ایک متنازع رہنما، بالکل۔ مگر بلا شبہ ایک لازوال بحث کا موضوع۔ سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم میکیاویلی کی فکر انگیز دنیا میں ذرا گہرائی میں اتریں گے، ان اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے صدیوں سے حکمرانوں اور مفکرین کو متاثر کیا ہے، اور شاید آج بھی ہمارے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ کیا واقعی مقصد ذرائع کو جائز ٹھہرا دیتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا کسی رہنما کے لیے عوام کی محبت سے زیادہ ان کا خوف اہم ہے؟ بالکل۔ دا پرنس محض ایک سیاسی ہدایت نامہ نہیں، یہ اقتدار کی نفسیات اور عملیت پسندی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے لاگ جائزہ ہے۔ اچھا۔ میکیاویلی کوئی خیالی جنت نہیں بناتے، وہ دنیا کو ویسا دکھاتے ہیں جیسی وہ ہے، خاص طور پر جہاں طاقت کا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان بنیادی طور پر خود غرض، ناشکرے، متول مزاج، دھوکے باز، خطرے سے بھاگنے والے اور فائدے کے پیچھے دوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کافی منفی تصویر کشی ہے۔ جی، حقیقت پسندانہ۔ ان کے خیال میں ایک کامیاب حکمران کو اس انسانی فطرت کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے۔ اچھا۔ یہ کوئی ماضی کی بات نہیں، آج بھی طاقت کے ایوانوں میں آپ کو یہی جھلک نظر آئے گی، جہاں با اختیار لوگ نظام کو اپنے ذاتی یا گروہی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں۔ جی، جسے بعض اوقات مراعات یافتہ طبقے کا گڑ جوڑ یا ایلیٹ کیپچر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ تو انسانی فطرت کی کافی مایوس کن تصویر ہے۔ کیا واقعی کامیابی کے لیے، خاص طور پر قیادت کے منصب پر، اتنا تلخ حقیقت پسند ہونا ضروری ہے؟ تو ماکیاویلی کا پہلا اور بنیادی سبق یہی لگتا ہے کہ دنیا کو آئیڈیلزم کی آنکھ سے نہیں بلکہ حقیقت پسندی سے دیکھو۔ بالکل۔ ریئلزم۔ جیسا کہ وہ ہے ویسا ہی سمجھو، نہ کہ جیسا آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ محض نیک خواہشات اور اخلاقی اصولوں پر حکمرانی یا قیادت نہیں چل سکتی۔ بالکل درست۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ایک حکمران جو ہر حال میں اچھا اور نیک بنے رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ جلد ہی تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ لہٰذا حکمران کو یہ سیکھنا ہوگا کہ ضرورت پڑنے پر اچھا نہ ہونا کیسے ممکن ہے۔ To learn how not to be good۔ اچھا، تو مطلب برا بننا سیکھے؟ نہیں، برا بننا نہیں، بلکہ اچھا نہ ہونے کی صلاحیت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کر برا بنے، بلکہ یہ کہ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ اڈیپٹیبلٹی۔ جی، اور اگر ریاست یا مقصد کے تحفظ کے لیے سخت یا غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں تو وہ کر سکے۔ یہ صرف حکمرانی کی بات نہیں، آپ اسے کاروباری دنیا میں دیکھیں، حتیٰ کہ دفتر کے ماحول میں۔ صحیح۔ بعض اوقات آپ کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ادارے یا ٹیم کے وسیع تر مفاد میں ضروری ہوتے ہیں۔ وہاں صرف اچھا بننے کی کوشش ناکام ہو سکتی ہے۔ اسی اڈیپٹیبلٹی یا حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے سے جڑا ایک اور دلچسپ تصور میکیاویلی پیش کرتے ہیں، ورچو اور فارچونا کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ عام نیکی یا قسمت سے کیسے مختلف ہے؟ ورچو کا ترجمہ اکثر نیکی کیا جاتا ہے، لیکن میکیاویلی کے ہاں اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ یہ وہ تمام انسانی صلاحیتیں ہیں، ہنر، قابلیت، ہمت، دور اندیشی، اچھا، موقع شناسی اور بدلتے حالات کے مطابق لچک دکھانے کی اہلیت جو ایک رہنما کو اقتدار حاصل کرنے اور اسے کامیابی سے برقرار رکھنے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور فارچونا؟ دوسری طرف فارچونا ہے، یعنی قسمت، حالات کا اتار چڑھاؤ، وہ غیر متوقع واقعات جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ میکیاویلی کا خیال تھا کہ قسمت شاید ہماری زندگی کے نصف معاملات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ صرف آدھے؟ جی، ان کے مطابق۔ لیکن باقی نصف پر ہم اپنی ورچو، اپنی صلاحیت اور تیاری سے قابو پا سکتے ہیں۔ اچھا۔ ایک قابل رہنما قسمت کی دیوی فارچونا کے بدلتے مزاج کو بھانپ لیتا ہے اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ جیسے؟
जैसे सैलाब के खतरे को देखकर पहले से बंद बांधना। इसके बरक्स जो तैयार नहीं होता वो किस्मत का रोना रोता है। सही। आपने कारोबारी दुनिया में देखा होगा कैसे कुछ कंपनियां माशी बहरान या मार्केट में अचानक तब्दीली के लिए तैयार होती हैं, ये उनकी विर्चू है। जी। जबकि बाकी डूब जाती हैं, वो फॉर्चूना का शिकार हो जाती हैं। और फिर वो सबसे मशहूर सवाल आता है जो मैकियावली से मंसूब है, क्या हुक्मरान के लिए बेहतर है कि लोग उससे मोहब्बत करें या खौफ खाएं? हाँ, ये सवाल ये आज भी लीडरशिप के हवाले से पूछा जाता है। मैकियावेली का जवाब बहुत वाज़ेह है और शायद कुछ लोगों के लिए चौंका देने वाला। वो क्या? वो कहते हैं कि बेहतरीन तो यह है कि लोग आपसे मोहब्बत भी करें और खौफ भी खाएं। अच्छा। लेकिन चूंकि ये दोनों बेवक्त मुश्किल हैं, अगर एक का इंतखाब करना पड़े तो मोहब्बत की निस्बत खौफजदा होना ज़्यादा महफूज। सेफर। महफूज। जी, महफूज। उनकी दलील ये है कि मोहब्बत एक अखलाकी जिम्मेदारी का रिश्ता है और चूंकि इंसान फितरतन खुदगर्ज हैं, जैसा कि वो कहते हैं एज दे आर विकेड, वो अपने फायदे के लिए उस रिश्ते को आसानी से तोड़ देते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ सजा का खौफ यानी ड्रेड ऑफ पनिशमेंट, ये हमेशा कायम रहता है और ये लोगों को काबू में रखता है। लेकिन इसमें खतरा नहीं है? बिल्कुल है, और ये बहुत अहम है। मैकियावेली फौरन खबरदार करते हैं कि ये खौफ नफरत में तब्दील नहीं होना चाहिए। नफरत में? ओह। तो खौफ हो मगर जुल्म और ज्यादती ना हो जिससे नफरत पैदा हो। शायद इसकी हल्की सी झलक सख्त मगर मुनसिफ उस्ताद या घर के बुजुर्ग में नजर आती है, जी। जिनका एहतराम डर की वजह से होता है मगर नफरत नहीं होती, क्योंकि वो इंसाफ कायम रखते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि अगर मकसद बड़ा हो, जैसे रियासत का इस्तेहकाम, तो फिर उसे हासिल करने के लिए कोई भी तरीका जायज है? हाँ, ये एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाली बात। जी, जो अक्सर मैकियावेली से जोड़ी जाती है। ये जुमला बेऐनन मैकियावेली ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप कह सकती हैं कि उनकी तहरीर की रूह से ये मफहूम अखज़ किया जाता है। अच्छा। उनका बुनियादी नुक्ता रियासत का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम था। उनके ख़्याल में अगर रियासत ख़तरे में हो तो हुक्मरान को ऐसे इक़दाम करने पड़ सकते हैं जो आम हालात में अखलाकी तौर पर गलत समझे जाएं। मसलन वादा खिलाफी करना या धोखा देना, खुसूसन तब जब आपका वास्ता ऐसे मुखालिफिन से हो जो खुद भी अखलाकी पाबंदियों का ख्याल नहीं रखते। वो दलील देते हैं कि चूंकि अक्सर लोग बुरे यानी विकेड होते हैं और अपने वादे नहीं निभाते, तो हुक्मरान के लिए भी ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा अपने वादों की पासदारी करे। वो सेजार बोर्जिया की मिसाल देते हैं? जी, वो अपने दौर के हुक्मरान सेजार बोर्जिया की मिसालें देते हैं, जिन्होंने इख्तदार के लिए बेरहमी और चालाकी दोनों का इस्तेमाल किया। ठीक है। ताहम ये समझना ज़रूरी है कि मैकियावेली बेवजह या मुसलसल जुल्म की हिमायत नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर जुल्म नागुज़ीर हो तो उसे वेल यूज्ड होना चाहिए। वेल यूज्ड? इसका क्या मतलब? यानी एक ही बार में फैसला कुन तौर पर किया जाए और फिर अवान को सहूलियात दी जाएं ताकि उनका एतमाद बहाल हो। अच्छा। ना कि जुल्म को रोज़ का मामूल बना लिया जाए जिससे मुस्तकिल नफरत पैदा हो। ये बहस तो आज भी होती है, कौमी मफाद में किए गए फैसलों पर। जी बिल्कुल। आजकल भी कभी कभी कौमी मफाद या रियासत की ज़रूरत के नाम पर ऐसे फैसले किए जाते हैं जिन पर इखलाकी सवालात उठते हैं। तो ये बहस आज भी जिंदा है। इसी हिकमत अमली से जुड़ी एक और मशहूर मिसाल है, शेर और लोमड़ी की। इसका क्या मतलब है? जी हाँ, अ क्लासिक। मैकियावेली का मशवरा है कि एक कामयाब हुक्मरान को बेवक्त शेर यानी लायन और लूमड़ी यानी फॉक्स की सिफात अपनानी चाहिए। दोनों एक साथ? जी, शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वो भेड़ियों यानी खुरे दुश्मनों को डरा सके और उनका मुकाबला कर सके। ठीक। लेकिन सिर्फ शेर होना काफी नहीं, क्योंकि शेर जाल ट्रैप को नहीं पहचान सकता। अच्छा। इसलिए उसे लोमड़ी की तरह चालाक और होशियार भी होना चाहिए ताकि वो साजिशों, चालों और पोशीदा खतरात को भांप सके और उनसे बच सके। यानी ताकत भी और चालाकी भी। बिल्कुल। गोया हुक्मरान को ताकत का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए और साथ ही सिफारतकारी, जहानत और चालाकी से काम लेना भी जानता हो। अगर एक ही हो तो? सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करने वाला हुक्मरान साजिशों का शिकार हो सकता है और सिर्फ चालाकी पर भरोसा करने वाला कमजोर हुक्मरान ताकतवर दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो जिंदगी के दूसरे शोबों में भी लागू होता होगा। यकीनन। ये उसूल सिर्फ रियासत चलाने तक महदूद नहीं, कारोबारी दुनिया में भी कंपनियां मार्केट में अपनी ताकत शेयर दिखाती हैं और साथ ही स्ट्रेटेजिक अलायंस या नई इख्तराआत लोमड़ी से अपनी पोजीशन मुस्तहकम करती हैं।
طاقت کے استعمال سے جڑی ایک اور اہم بات ماکیاویلی کرتے ہیں، اور وہ ہے فوج کی نوعیت۔ فوج؟ اچھا۔ وہ کرائے کے فوجیوں، مرسنریز اور اتحادیوں کی فوجوں، آکسیلریز پر انحصار کرنے کو ریاست کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے مطابق کرائے کے فوجی بہادر نہیں ہوتے، ان میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، وہ صرف تنخواہ کے لیے لڑتے ہیں۔ ان میں نہ کوئی وفاداری ہوتی ہے، نہ کوئی مشترکہ مقصد۔ اور اتحادی فوج؟ آکسیلریز؟ اسی طرح کسی دوسرے حکمران سے مدد کے لیے لی گئی فوج، آکسیلریز، بھی خطرناک ہے۔ اگر وہ جیت گئے تو آپ ان کے احسان مند اور زیر اثر، اور اگر ہار گئے؟ اور اگر ہار گئے تو آپ تباہ۔ مکیاویل کا پختہ یقین تھا کہ ریاست کی حقیقی طاقت اور سلامتی کا انحصار صرف اس کی اپنی فوج پر ہوتا ہے۔ اپنی فوج؟ مطلب شہریوں کی فوج؟ جی، جو اس کے اپنے شہریوں پر مشتمل ہو اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے لڑے، سٹیزن ملیشیا۔ اس کی مثال آج کل کیسے لی جا سکتی ہے؟ اس کی ایک مثال شاید دفتری ماحول میں بھی لی جا سکتی ہے کہ ادارے کی اصل طاقت اس کے مستقل اور وفادار ملازمین ہوتے ہیں، اچھا۔ نہ کہ مکمل طور پر باہر کے کنسلٹنٹس یا عارضی عملے پر انحصار کرنے سے ادارے مستحکم ہوتے ہیں۔ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ خوف پیدا کرنا ٹھیک ہے، مگر نفرت سے بچنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو حکمران نفرت اور اس سے بھی بڑھ کر عوام کی توہین کا نشانہ بننے سے کیسے بچ سکتا ہے؟ میکیاولی کے نزدیک حکمران کے لیے سب سے بڑا خطرہ عوام کی نفرت اور ان کی نظروں میں حقیر ہو جانا ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر عوام آپ سے نفرت کرتے ہیں تو مضبوط سے مضبوط قلعے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ تو پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفرت سے بچنے کا سب سے بنیادی اصول، جیسا پہلے کہا، عوام کی جان، مال اور عزت، خاص طور پر ان کی جائیداد اور خواتین کا احترام ہے۔ صحیح۔ لوگ بہت کچھ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن ان دو چیزوں پر حملہ برداشت نہیں کرتے۔ اور توہین سے کیسے بچا جائے؟ کنٹیمپٹ۔ اس کے علاوہ حکمران کو عوام کی نظروں میں غیر مستقل مزاج، غیر سنجیدہ، بزدل یا کمزور، کنٹیمپٹیبل نہیں لگنا چاہیے۔ اچھا۔ اسے اپنے فیصلوں میں پختگی اور عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ عوام کو مصروف رکھے، ان کی صلاحیتوں کی قدر کرے، وقتاً فوقتاً تقریبات کا انعقاد کرے۔ یعنی ایک طرح کی امیج مینجمنٹ؟ بالکل۔ اور یہ تاثر دے کہ وہ ان کی فلاح و بہبود میں دلچسپی رکھتا ہے۔ گویا حکمران کی امیج مینجمنٹ بہت اہم ہے۔ اگر عوام یہ محسوس کریں کہ حکمران ان کا خیال رکھتا ہے اور ان کی بے عزتی نہیں کرتا، تو وہ اس سے شدید نفرت نہیں کریں گے۔ اور حکمران کی قابلیت کا ایک اہم پیمانہ اس کے مشیروں کا انتخاب ہے؟ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ میکیاویلی کہتے ہیں کہ کسی حکمران اور اس کی سمجھ بوجھ کے بارے میں پہلی رائے اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو دیکھ کر قائم کی جاتی ہے۔ صحیح۔ اگر مشیر قابل اور وفادار ہیں تو حکمران کو بھی عقل مند سمجھا جائے گا۔ مشیر ایسا ہونا چاہیے جو حکمران کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دے۔ اور حکمران کا کیا فرض ہے؟ بدلے میں حکمران کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے وفادار اور قابل مشیروں کی قدر کرے، انہیں نوازے اور ان پر اعتماد کرے۔ لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جی، سب سے بڑا خطرہ چاپلوسوں، فلیٹررز کا ہے۔ میکیاولی کے مطابق دربار چاپلوسوں سے بھرے ہوتے ہیں اور ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو ان سے کیسے بچا جائے؟ احساس دلایا جائے کہ سچ بولنے سے حکمران ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن اگر ہر کوئی منہ پر سچ بولنے لگے تو حکمران کی عزت کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ حکمران چند سمجھدار افراد کو منتخب کرے۔ اچھا۔ اور صرف انہیں یہ اجازت دے کہ وہ سچ بولیں، اور وہ بھی صرف ان معاملات پر جن پر حکمران خود ان سے رائے طلب کرے۔ یعنی مشورہ مانگنے پر ہی دیا جائے؟ مشورہ ہمیشہ لینا چاہیے، لیکن تب جب حکمران خود چاہے، نہ کہ جب دوسرے دینا چاہیں۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے، چاہے وہ سیاست ہو، کاروبار ہو یا ذاتی زندگی۔ صحیح مشیروں کا انتخاب اور چاپلوسی سے بچنا کامیابی کے لیے ناگزیر ہے۔ تو یہ تھے میکیاویلی کے دی پرنس سے اخذ کردہ کچھ بنیادی اور نہایت فکر انگیز اصول۔ ایک ایسی دنیا کی تصویر کشی جہاں طاقت، انسانی فطرت کی کمزوریاں اور بقا کی جدوجہد ہی شاید سب سے بڑی حقیقتیں ہیں۔ یہ خیالات آج بھی ہمیں 500 سال بعد بھی ایک طرح سے جھنجھوڑتے ہیں۔ کیا واقعی طاقت کا حصول اور اسے برقرار رکھنے کا کھیل اتنا ہی بے رحم اور عملیت پسندانہ ہے؟ دیکھیں، میکیاویلی ہمیں
ایک ایسی سچائی دکھاتے ہیں جو شاید ہمیں بے آرام کرتی ہے، لیکن نظر انداز کرنا مشکل ہے۔ جی۔ ان کی باتیں بظاہر تلخ یا سینیکل لگ سکتی ہیں، لیکن وہ ہمیں انسانی رویوں اور طاقت کی حرکیات کو سمجھنے کا ایک حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کرتی ہیں۔ یعنی ریئلزم۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ مؤثر قیادت کے لیے صرف نیک خواہشات کافی نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی پیچیدگیوں اور طاقت کے عملی تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ صرف سیاست تک محدود نہیں؟ نہیں، یہ اصول صرف حکمرانوں یا سیاستدانوں کے لیے نہیں، کسی نہ کسی شکل میں یہ پاور ڈائنامکس کاروباری اداروں میں، سماجی تعلقات میں، حتیٰ کہ خاندانوں میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اصولوں کو سمجھنا، ان پر تنقیدی نظر ڈالنا، شاید ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے اور زیادہ باخبر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ جاننا کہ لوگ، خاص طور سے جب مفادات کا ٹکراؤ ہو، کیسے سوچتے ہیں اور ان کے اصل محرکات کیا ہو سکتے ہیں، یہ ایک لازوال سبق ہے۔ بالکل۔ اور شاید یہی دی پرنس کی آپ نے وہ لفظ استعمال کیا تھا، نپرے ہنجے پراسنگکتا۔ جی، یعنی اس کی دیرپا اہمیت اور ہمیشہ قائم رہنے والی موزونیت۔ جی، یہ کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم اقتدار، اخلاقیات اور عملیت پسندی کے اس پیچیدہ رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ماکیاویلی کے مشورے آج کی دنیا میں بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں؟ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، سوشل میڈیا ہر لمحہ آپ کی جانچ پرکھ کر رہا ہے۔ جی بالکل، اور عوامی تاثر کی اہمیت شاید پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ میکیاویلی کی ظاہر یعنی اپیرنس کو سنوارنے اور اصل حقیقت کو چھپانے کی حکمت عملی کس حد تک کارآمد یا ممکن ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آج کے لیے۔ کیا آج کا پرنس جو 24/7 نیوز سائیکل اور سوشل میڈیا کے طوفانوں میں گھرا ہوا ہے، اب بھی بے وقت لومڑی اور شیر بن سکتا ہے؟ یا طریقے بدل گئے ہیں؟ یا پھر آج کے دور میں پرسیپشن مینجمنٹ ہی نیا ریئلزم بن چکا ہے؟ اس پہ بھی ضرور غور کیجیے گا۔ ضرور۔ اگلی بار تک کے لیے سنتے رہیے، سوچتے رہیے، سمجھتے رہیے۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔